عنبر نہ خزینہ نہ دفینہ دے دے، میرے رب خوشبو گلزار مدینہ دے دے، مجھ کو عنبر نہ خزینہ نہ دفینہ دے دے، میرے رب خوشبو گلزار مدینہ دے دے، مجھ کو عنبر نہ خزینہ نہ دفینہ دے دے، میرے رب خوشبو گلزار مدینہ دے دے، میری نسلوں کو مہکنے کے لیے اے مالک، میری نسلوں کو مہکنے کے لیے اے مالک، میری نسلوں کو مہکنے کے لیے اے مالک، ایک قطرہ میرے آقا کا پسینہ دے دے، ایک قطرہ میرے آقا کا پسینہ دے دے، مجھ کو عنبر نہ خزینہ نہ دفینہ دے دے، میرے رب خوشبو گلزار مدینہ دے دے۔ حضرات نبی کونین سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کا سفینۃ النوح، اہل بیت کشتی نوح کی طرح سے ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ غرقیاب ہو گیا۔ ایک اور بات بتا کر میں یہ شعر پڑھنا چاہوں گا۔ عام طور پر اسلام کی 5 بنیاد اور 5 اساس بتائے جاتے ہیں۔ پہلی شہادت، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی 5 بنائیں ہیں، 5 اساس ہیں۔ پہلی شہادت فرام دا پیپل دا امت آف دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں سب سے اچھی امت تمہارے نزدیک ہے؟ کہنے لگا بیکاز ہی ہیو فیملی آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اس لیے مجھے پیاری ہے، سب سے اچھی اس لیے ہے کہ ہر نبی کی اولاد نہ بچی، کسی نبی نے اپنی اولاد چھوڑ کر کوئی نبی نہ گیا، لیکن آج تک اس امت کے نبی کی آل موجود ہے۔ جب کبھی نبی کے وجود پر بات آئے گی تو آل رسول سامنے کر دیے جائیں گے، اگر نبی نہیں تھے تو ان کی آل کہاں سے چلے؟ تو اسلام کی بنیاد ہے محبت نبی کی اور آل رسول کی محبت کی نظر میں رکھتے ہوئے شعر سماعت فرمائیں۔ مجھ کو عنبر نہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے آپ لوگ؟ مجھ کو عنبر نہ خزینہ نہ دفینہ دے دے، میرے رب خوشبو گلزار مدینہ دے دے، پار ہونا ہے گناہوں کے سمندر سے مجھے، پار ہونا ہے گناہوں کے سمندر سے مجھے، پار ہونا ہے گناہوں کے سمندر سے مجھے، پنجتن پاک کا اللہ سفینہ دے دے، پنجتن پاک نعرہ رسالت مجھ کو خزینہ سفینہ دے دے، میرے رب خوشبو گلزار مدینہ دے دے، آنے والے ہیں آنے والے ہیں وہ شمس کی تفسیر ہے جو، ایسے ایسے شعر پڑھنے والے ہیں وہ، ایسے ایسے شعر پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو دیوانہ ہو جانا چاہیے۔ آنے والے ہیں، میں کبھی اپنی آواز کے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہوا، اگر جو کچھ ہوں تھوڑی بہت شاعری کی بنیاد پر، آپ لوگ بس سماعت کرتے رہیں کہ آنے والے ہیں وہ شمس کی تفسیر ہے جو، آنے والے ہیں وہ شمس کی تفسیر ہے جو، آنے والے ہیں وہ شمس کی تفسیر ہے جو، آنے والے ہیں وہ شمس کی تفسیر ہے
جو عید کا قبر میں اللہ قرینہ دے دے، عید کا قبر میں اللہ قرینہ دے دے، مجھ کو عنبر نہ قدینہ نہ دفینہ دے دے، میرے رب خوشبوئے گلزار مدینہ دے دے، میرے نبی کا ہے مکھڑا میرے نبی کا ہے مکھڑا، چاند بھی جس پر ہے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ، میرے نبی کا ہے مکھڑا، چاند بھی جس پر ہے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ، آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار، حق اللہ حق اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، عرس غازی ملت، نعرے تکبیر، مدارہ کے نہیں آ رہا تو ایک بار باوا سے بولیں سبحان اللہ کے، سبحان اللہ، حق اللہ حق اللہ، کفر کا ہر سو غلبہ تھا، آئے جب محبوب خدا، سارے جہاں میں گونج اٹھا، حق اللہ حق اللہ، کفر کا ہر سو غلبہ تھا، آئے جب محبوب خدا، سارے جہاں میں گونج اٹھا، حق اللہ حق اللہ، ہے دنیا پر نور ہوئی، ظلمت سب کافور ہوئی، چاندھیرا کا جب چمکا، حق اللہ حق اللہ، میرے نبی کا ہے مکھڑا، چاند بھی جس پر ہے شیدا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، حق اللہ حق اللہ حق اللہ۔ اس شعر میں ایک واقعہ نظم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ اب اسلام کی دعوت گھر میں چھپ کر نہ کی جائے، علی اعلان اسلام کا پرچار کیا جائے، تو سرکار اپنے صحابہ کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ یار سن لو پیچھے والے بھائی، خانہ کعبہ کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رواں دواں ہیں، پیچھے صحابہ جا رہے ہیں، اور جب اعلان فرمایا آپ نے اسلام کی دعوت عام دی تو کفار و مشرکین کو بہت برا لگا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، اتنے میں سرکار کے چچا حضرت حمزہ تشریف لے آئے۔ اب تک کلمہ نہ پڑا تھا، اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن جب اپنے بھتیجے کو تکلیف میں دیکھا تو سینہ ٹھونک کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لیا اور یہ اعلان بھی کر دیا، نبی کا ہے مکھڑا، چاند بھی جس پر ہے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ، آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار، حق اللہ حق اللہ، صحن کعبہ کے اندر، سبحان اللہ،
صحن کعبہ کے اندر چھائی فضا ہے ایمان کی، صحن کعبہ کے اندر چھائی فضا ہے ایمان کی، آیا مدد کرنے کو ہے چاچا ایک بھتیجے کی، صحن کعبہ کے اندر چھائی فضا ہے ایمان کی، آیا مدد کرنے کو ہے چاچا ایک بھتیجے کی، ظلم نہ کر پائیں گے آپ مکے کے ظالم جابر، بول اٹھے ہیں اب حمزہ حق اللہ ہو حق اللہ۔ نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت عرس غازی ملت، نعرے تکبیر، واہ دوبارہ ارشاد ہو۔ میرے نبی کا سننا یار بھائی، جی بالکل، ایک بار ہاتھ اٹھا کر سب لوگ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ صحن کعبہ کے اندر سبحان اللہ۔ چھائی فضا ہے ایمان کی، آیا مدد کرنے تو گئے چاچا ایک بھتیجے کی، ظلم نہ کر پائیں گے آپ مکے کے ظالم جابر، بول اٹھے ہیں اب حمزہ حق اللہ ہو حق اللہ۔ آپ کا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و ہنا، چاند سے بھی روشن تلوار حق اللہ ہو حق اللہ۔ اور کہنے لگا ابو جہل کے ہم، آپ لوگ بول دیجئے، کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، بت خانے میں میرے بھلا آپ نہ کیوں کر آتے ہیں، کہنے لگا ابو جہل کے ہم کعبے میں تو جاتے ہیں، بت خانے میں میرے بھلا آپ نہ کیوں کر آتے ہیں، اپنے قدوم پاک کو جا بت خانے میں ہے رکھا، بول اٹھے سب جھوٹے خدا حق اللہ ہو حق اللہ۔ اپنے قدوم پاک کو جا بت خانے میں ہے رکھا، بول اٹھے سب جھوٹے خدا حق اللہ ہو حق اللہ۔ ایک نعرہ لگا، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سورج کو پلٹایا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہیں کیے، سورج کو پلٹایا ہے، آسمان کی سیر ہے کی، پیڑ کو پاس بلایا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہیں کیے، سورج